دا جی کے سیشن دیکھنے والے معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ یورپ پہلی جنگ عظیم کا مرکزی میدان جنگ تھا، لیکن دنیا کے دوسرے ممالک اس لڑائی میں دیکھتے ہی دیکھتے کود پڑے اور اپنی سرحدوں کو محاذ جنگ بنا دیا۔ یہ ممالک اس وقت کی جدید ریاستوں کی نو آبادیات تھے۔ ریاست ہائے متحدہ امریکہ اپنے فوائد و مقاصد اور نام نہاد اتحاد کے لیے جنگ میں شراکت دار بن گیا۔ نہ صرف پہلے ہی لڑنے والے ممالک کی فوجیں حب الوطنی اور حفاظت و تسلسل کا شو چلا کر اپنا اپنا حصہ ڈالتی رہیں، بلکہ وہ کلی کے طور پر ایک تباہی و بربادی کا کھیل کھیلتی رہیں۔ عام شہریوں کو بھی قوم پرستی اور حب الوطنی کی آڑ میں جنگ میں دھکیل دیا گیا۔ نظریاتی ممالک اپنے نظریہ کے حامی عوام کو ان تاریخی جنگوں میں اپنی تاریخ کو بچانے کی خاطر لگاتار لڑائی مول لیتے رہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ عام شہریوں کو تربیت یافتہ فوجیوں سے زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ انہیں حملے اور دفاع کی بہت کم معلومات کے علاوہ تھوڑی بہت تربیت دی جاتی تھی۔ ان انسانی جانوں کے ضیاع میں وسائل بڑے پیمانے پر استعمال کیے گئے، کیونکہ فتح ہر لڑنے والی قوم کا واحد مقصد تھا۔ مخالف ریاستوں کے عوام کو جتنا زیادہ نقصان پہنچایا جا سکتا تھا، اس میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ جس طرح کہا جاتا ہے کہ جنگ اور محبت میں سب جائز ہوتا ہے، اس کا حقیقی مظاہرہ دیکھنے کو ملا۔ انسانی جانوں کے قتل عام کے علاوہ خوراک کی کمی بھی جنگی نقصانات میں سب سے زیادہ تھی۔ جنگی ادوار میں خوف اور غم و غصے جیسی انسانی جبلتوں کا عملی مظاہر پوری طرح سے دیکھا گیا۔ جنگی فوجوں کو خوراک کم اور انتقامی جذبہ کی خوراک زیادہ دی گئی۔ نسل کشی لوگوں کو ان کی نسلی، مذہبی، سیاسی، معاشرتی حیثیت یا اس جیسی اصطلاحات کی بنیاد پر بڑے پیمانے پر منظم قتل کی وارداتیں ہوتی رہیں۔ یہ پرسوز واقعات پہلی بار 1915 تا 1923 اور دوسری مرتبہ 1939 تا 1945 کے دورانیے میں ہوئے، جہاں تاریخ ہی لرز اٹھی کہ انسان ہی انسان کا دشمن بن کے سامنے آیا۔ یہ قوم پرستی کے ذریعہ ایک با اختیار جدید ریاست کا مظہر تھا۔ نسل کشی کی سب سے بہترین مثال ہولوکاسٹ یعنی یہودیوں کا قتل عام تھا۔ اس کے نتیجے میں اقلیتیں نسل کشی کی چھتری میں پہلے سے زیادہ غیر محفوظ ہو گئیں۔ جدید تہذیب نے انسانی نوع کو ختم کرنے کی ایک اور کاوش کا انکشاف ہوا۔ 1945 میں ہیروشیما اور ناگاساکی کی پر جوہری بمباری جدید ریاست کے شیطانی مقاصد کی واضح مثال ہے، جس میں انسانوں کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا گیا۔ اس جنگ نے قوم پرستی کے قومی ریاست کے نظام کو شدید جھٹکے دیے اور وہ اپنی موت آپ مر گیا۔ بعد ازاں ان جنگوں سے نوزائیدہ قومی ریاستوں کی خود مختاری کو دھچکا لگا اور وہ روس اور امریکہ کے بلا واسطہ متحد ہو گئیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ روس اور امریکہ کے مابین سرد جنگ نے یورپی، افریقی اور ایشیائی ممالک کو مشرق اور مغرب کی دو اہم حصوں میں تقسیم کر دیا۔ کچھ ممالک روس اور دوسرے امریکہ کے زیر اثر آئے۔ اسی دوران ہمارے ملک عزیز نے بھی قریبی ہمسایہ بلاک کو چھوڑ کر امریکہ کے سپر پاور بلاک میں رہنا پسند کیا، اور تب سے ماضی میں قریب تک ہمارے حکمران امریکی چھتری تلے ہی ملک کے خارجی محاذ کی دوڑیں ہلاتے رہیں۔ ان دو طاقتور ریاستوں کے ماتحت کئی ممالک کو آگے بڑھنا یا پیچھے ہٹنا پڑا، کیونکہ انہیں اپنے آقاؤں کی ہدایت درکار تھی۔ ایک طرف عالمی جنگیں محاذوں پر سراسر تباہی پھیلاتی ہیں، اور دوسری طرف یہ سامراجی اور نو آبادیاتی ممالک کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئیں۔ نو آبادیاتی طاقتوں کو اپنے نظریاتی پٹاری اور غیر مہذب انسانوں کو تہذیب سکھانے جیسی اصطلاحات کو ان جنگوں کی آڑ میں اپنی اصل حدود تک سکڑنا پڑا۔ انگریزوں کو ہندوستان، فرانسیسیوں کو ہندو چین اور روسیوں کو وسطی ایشیائی ممالک اور امریکیوں کو ویتنام سے بے دخل ہونا پڑا۔
اس کے علاوہ افریقہ میں نئے آزاد ممالک کے جہاں ان سامراجی طاقتوں کو روکنے پر مجبور کیا، وہیں ایک تکلیف دہ ماضی کے ساتھ اپنا تشخص بحال کیے رکھا۔ یہ جنگیں مکمل طور پر پھیلانے کا ایک بہانہ تھا، اور اس سارے خونی کھیل کے پیچھے صرف مطلق العنان حکمرانی کرنے کا ایک منصوبہ تھا، اور مقصورہ مقصد کے حصول میں ہر رکاوٹ کو رستے سے ہٹایا گیا۔ 21ویں صدی کے آغاز میں دنیا نے اس زمین پر تسلط کے لیے 6 مد مقابل دیکھے، لیکن ان جنگوں نے انہیں 2 حریفوں میں بدل دیا۔ امریکہ اور روس نے متعدد ممالک کو اپنے کیمپ میں اثر و رسوخ اور بالادستی کے لیے گھیر لیا۔ کیا مستقبل میں یہ 2 حریف ہی آمنے سامنے رہیں گے؟ کیا 21ویں صدی کے مستقبل میں طاقت کے غلبے کا کوئی واضح نظریہ نہیں ہے؟ یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ غلبے کی دوڑ کس طرف رخ کرے گی۔ کیا امریکہ اپنی بالادستی اور تقویت جاری رکھے گا، یا روس آگے بڑھ کر اپنے اثر و رسوخ کو بحال کرے گا؟ لیکن اس دوڑ میں اب چین اپنی معاشی طاقت کے بل بوتے پر اگلی سپر پاور بن جائے گا۔ چین نے حالیہ کورونا کے مرض کے خلاف ڈٹ کر اپنی معیشت کو خود ہی سنوار لیا، بلکہ امریکی لابی و الزام تراشی کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ چین کا افغانستان اور ایران میں قدم رکھنا اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، جہاں پاکستان اسے مضبوط بنیاد اور حفاظتی شیلڈ فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ افغان امن عمل اب زیادہ دیر کھٹائی میں نہیں رہے گا، کیونکہ بائیڈن انتظامیہ اس کے حل کی طرف گامزن ہے۔ گو چین کھل کر اپنی عسکری و سفارتی طاقت کا مظاہرہ نہیں کرتا، لیکن وہ اپنے مقاصد میں حائل رکاوٹوں کو بآسانی عبور بھی کر رہا ہے۔ ساؤتھ چائنا سی میں چین کا امریکہ کو انتباہی رد عمل اس بات کی غمازی کرتا ہے